الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و صلات اللہ رب العزت سے دعا ہے رب لم یزل حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے۔ 17 رمضان المبارک جو اسلامی تاریخ میں غزوہ بدر کے حوالہ سے ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے، سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ غزوہ بدر رونما ہوا۔ رمضان المبارک کے روحانی فیوز و برکات، دینی اہمیت اپنی جگہ پر، اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ساری تاریخی واقعات کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور انہی میں سے ایک تاریخی واقعہ غزوہ بدر بھی ہے۔ غزوہ بدر جو 17 رمضان المبارک کو رونما ہوا، اس جنگ نے دنیا پر پہلی مرتبہ واضح کیا کہ اسلام رنگ، نسل، وطن، علاقہ کے بجائے ایک نظریے اور عقیدے کا علم بردار ہے، اور اس کے مقابلے میں جو قوتیں اس وقت کار فرما تھی وہ رنگ، نسل، وطن، علاقے، ان چیزوں پر یقین رکھتی تھی۔ اسلام نے یہ ثابت کیا کہ اسلامی سوسائٹی اور انسانی سوسائٹی کا قیام نظریاتی بنیادوں پہ ہوتا ہے۔ یہ وہ پہلی جنگ تھی دنیا کے اندر کہ جس میں نظریے کے ساتھ جنگ کر رہا تھا۔ یہ کوئی عرب و عجم کی جنگ نہیں تھی، یہ کوئی قریشی اور غیر قریشی کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایسی جنگ تھی جس میں ایک طرف بھی لشکر میں قریشی تھے، دوسری طرف بھی لشکر میں قریشی تھے۔ ایک طرف باپ تھا، دوسری طرف بیٹا تھا، ایک طرف چچا تھا، دوسری طرف بھتیجا تھا، ایک طرف سسر تھا، دوسری طرف داماد تھا، اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزمات ہیں۔ اسلام نے یہ ثابت کیا کہ یہ کوئی عرب و عجم کی چپکلش نہیں، یہ کوئی زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ دین اسلام اور نظریہ اسلام کو ماننے والوں کی اہلیان کفر کے ساتھ جنگ ہے۔ اور دنیا والوں نے دیکھا کہ 313 افراد پر مشتمل ایک چھوٹے سے لشکر نے 1000 کی تعداد میں مکمل اسلحہ سے لیس لشکر کو چند لمحوں کے اندر شکست دے کر دنیا والوں پر یہ ثابت کر دیا کہ جو جنگیں ہیں یہ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ یہ نظریات سے لڑی جاتی ہیں، یہ جذبوں سے لڑی جاتی ہیں۔ خوبصورت کسی شاعر نے کہا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ آج بھی عالم اسلام کے لیے غزوہ بدر میں یہ پیغام موجود ہے کہ مسلمان کثرت میں ہونے کے باوجود پوری دنیا پر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج بھی اگر مسلمانوں میں وہ جذبہ ایمانی آ جائے، وہ غیرت ایمانی ان کے اندر موجود ہو، آپس میں اتفاق و اتحاد، پیار و محبت ہو، اللہ کی ذات پر کامل یقین اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر آج بھی اگر مسلمان اٹھ کھڑا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔
اسلام نے ہمیشہ یہی ثابت کیا کہ جب تم اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرو گے، یکجان ہو کر لڑو گے، تمہارے پاس اسلحہ بھی نہ ہو، جنگی ساز و سامان بھی نہ ہو، پھر بھی میں 313 کو ہزاروں کے مقابلے میں فتح دے دیا کرتا۔ اس لیے آج بھی وقت کا تقاضا یہ ہے کہ پوری ملت اسلامیہ یکجان ہو کر عالم کفر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے۔ کفر جو مختلف نظریات رکھنے والے، مختلف عقائد کے حامل، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی یہود، کوئی کسی نظریہ کا ماننے والا، لیکن ایک بات پر سب کے سب متفق ہیں اور وہ اسلام دشمنی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ عالم کفر کی اس سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے اور ان کے سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے امت مسلمہ کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا۔ اتحاد اور اتفاق یہ وقت کی ضرورت ہے، اور یہی مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے اور عالم کفر کے سامنے عالم اسلام کو رب کائنات فتح یاب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔